السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 12 سال ہوئی ہے، یہاں تک بات پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر میں شام کے تجارتی سفر کے ارادے سے مکے سے روانگی اختیار فرمائی ابو طالب کے ساتھ، اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ۔ راستے میں بصرہ شہر کے اندر بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات سے، اور جو نبوت کی مہر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے بیچ میں سیب کی شکل کی اور سیب کے سائز کی جو مہر ہوتی ہے وہ اللہ کے رسول کی تھی، مہر نبوت۔ اور اس کو دیکھ کر کے اور دوسری علامات کو دیکھ کر کے بھی اس نے پہچان لیا۔ اچھا، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے، اور واپس لوٹنے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 سال ہوئی ہے تو اس موقع پر جنگ کی نوبت آ گئی۔ قریش کی بنو قیس ایک قبیلہ تھا، ان لوگوں سے، بنو قیس یا کوئی اور، بہرحال مجھے بھول لگ رہی ہے، ان لوگوں کے ساتھ جنگ کی نوبت آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک ہوئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قتل و قتال نہیں فرمایا، بلکہ اپنے چچا تایاؤں کو تیر اٹھا کر کے دیتے تھے۔ اس کو حرب الفجار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ان 4 مہینوں میں کی گئی تھی جس میں جنگ کرنا حرام ہے، حرمت والے مہینے۔ بہرحال بعد میں صلح ہو گئی تھی اور جنگ ختم ہو گئی تھی۔ اس جنگ کے ختم ہوتے ہی حلف الفضول والا واقعہ پیش آیا۔ دراصل کسی زمانے میں عرب کے اندر فضل نام کے 3 شخص رہتے تھے، فضل بن حارث، فضل بن، اس طریقے کے 3 تھے، اور ان تینوں نے مل کر اس معاہدے کو شروع کیا تھا، اور اس کے تحت مظلوم کی فریادی اور اس کی پریشانی اور اس کے کام آنا، اور مظلوم کی جو ہے باتوں کو پورا کرنا، اور ظالم کو جو ہے وہ اس کے سر کو کچلنا، اور ظالم کو اچھی طریقے سے جواب دینا، یعنی کہ غریبوں کے لیے، مفلسوں کے لیے، مظلوموں کے لیے یہ تحریک شروع کی گئی تھی۔ اور یہ تینوں شخص جو فضل نام کے تھے ان کی طرف سے شروع کی گئی تھی، تو اس کا نام حلف الفضول رکھ دیا گیا تھا۔ کسی زمانے میں یہ تحریک تھی، بعد میں پھر وہ ختم ہو گئی۔ وہ زمانہ کون سا تھا یہ تو نہیں ملتا، لیکن بعد میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 سال ہے، اس وقت کی بات ہے۔ دیکھیں، مجھے تھوڑی سی طبیعت خراب ہے میری، اور بولتے ہوئے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، نزلہ زکام ہے اور بہت زیادہ سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اس وقت وائرل چل رہا ہے، آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیں۔ باقی میں انشاءاللہ کل سے کوشش کروں گا کہ یہ پریشانی مجھے کل سے پیش نہ آئے، دوائی وغیرہ کا اچھی طریقے سے استعمال کروں گا۔ بہرحال ایک شخص ہے عاص بن وائل، اس کے بارے میں آتا ہے کہ طائف سے یا یمن سے، واللہ عالم دونوں میں سے کسی ایک علاقے سے ایک شخص آیا تھا اپنا تجارتی سامان بیچنے کے لیے مکہ، اور عاص بن وائل نے اس شخص سے سامان وغیرہ خرید لیا، اور یہ کہا کہ میں تمہیں پیسے یا رقم اتنے ٹائم کے بعد دے دوں گا۔ وہ غریب آدمی تھا، دے دیا، اور یہ سیٹ آدمی، سردار آدمی، سامان لے کے یہ اپنے گھر بیٹھ گیا۔ اور اس نے بعد میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں دی ہیں۔ مشرک تھا، اللہ کے رسول کا بہت بڑا دشمن تھا، لیکن اس کے بیٹے عمر ابن العاص وہ بڑے پکے صحابی تھے اللہ کے رسول کے، اور عاشق رسول تھے۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے یہ سامان لے کر کے بیٹھ گیا، اور وہ جو شخص تھا، یمنی شخص، اس نے بار بار اپنے سامان کا، اپنے پیسوں کا مطالبہ کیا، اور یہ اس کو ٹالتا رہا، آج آنا، کل آنا، شام کو آنا، جیسے آج کل اللہ حفاظت فرمائے مسلمانوں کی بھی عادت بن چکی ہے۔ بہرحال ایک موقع ایسا آیا کہ اس کے بار بار تقاضا کرنے سے عاص بن وائل جو ہے وہ ڈھیٹ ہو گیا اور ڈٹ گیا کہ میں تجھے تیرا کچھ نہیں دوں گا، تیری رقم وغیرہ میں تجھے نہیں دوں گا، جو ہو سکتا ہے تو کر دے۔ اس موقع پر ایک پہاڑ تھا جبل ابی قبیس کے نام سے، یہ پہاڑ تو اب ختم کر دیا، اور وہاں پر شاہی محلات بنے ہوئے، یہ بالکل مکے کے بالکل سامنے تھا۔ اور اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے مظلوم جو ہے وہ کھڑے ہو کر کے آواز لگاتا تھا، اور اپنی فریاد رسی کے لیے لوگوں کو بلاتا تھا۔ تو وہاں پہنچ کر اس نے یہی بات کہی کہ اے لوگوں، میں مسافر ہوں، غریب آدمی ہوں، تمہارے یہاں آیا اور میں لٹ گیا، تو کیا اتنے بڑے ایریا میں، اتنے بڑے علاقے میں، اتنے بڑے شہر میں کوئی میری سننے والا ہے، کوئی میرا ساتھ دینے والا ہے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا
زبیر ابن عبد المطلب وہ آگے آئے اور انہوں نے جو ہے لوگوں کو جمع کیا، اور وہی حلف الفضول والا معاملہ، وہ جو تحریک تھی اس نام سے دوبارہ اس کو شروع کیا، اور اس میں وہی مظلوم کا ساتھ دینا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ عبداللہ بن جدعان نبی کریم ان کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، عبداللہ بن جدعان، ان کے گھر میں جو ہے یہ تحریک باقاعدہ دوبارہ شروع ہوئی، اور اس میں کئی لوگوں نے دستخط کیا، اللہ کے رسول بھی اس میں شریک تھے، اور اس ظالم کا سر کچلا گیا، یعنی کہ سر کچلنے کا مطلب یہ کہ اس کا سامان وغیرہ واپس چھینا گیا اور اس مظلوم کو دیا گیا، یا رقم دلوائی گئی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت کے بعد کہ اگر آج بھی مشرکین مکہ قریش کے لوگ مجھے اس قسم کے کسی معاہدے کے لیے دوبارہ بلائے تو میں ضرور جانا پسند کروں گا۔ بہرحال یہ حلف الفضول والا معاملہ تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پورے شہر میں، مکے کے اندر یہ مشہور ہو گیا کہ آپ امین ہیں، صادق ہیں، یہ دو لقب تھے اللہ کے رسول کے۔ آپ کی امانت، دیانت، اخلاق اتنے زیادہ مکے کے اندر غیر معمولی طور پر مشہور معروف ہوئے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہنے لگے، صادق کہنے لگے۔ یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونے والی بیوی حضرت خدیجہ پر بھی پہنچی۔ امین کی نکاح کا کوئی صورت نہیں ہے امین کی نکاح کی، بعد میں ان کا نکاح ہوا ہے آپس میں۔ تو حضرت خدیجہ کو جب پتہ چلا کہ اس طریقے کے ہیں اور یہ ان کا مزاج ہے، تو حضرت خدیجہ لوگوں کو اپنا سامان، تجارتی سامان وغیرہ دے کر کے بھیجتی تھی، اور کچھ نہ کچھ اس کے بدلے میں معاوضے کے طور پر رقم دیتی تھی۔ جب ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات ہے، محمد نام کے ایک شخص ہے، ان کے اخلاق ہیں، تو حضرت خدیجہ نے سامنے سے ان کو یہ آفر دی کہ آپ میرا سامان لے جا کر کے بیچیں، اور اس کے بدلے میں آپ کو اچھی خاصی رقم دوں گی۔ یہ وہ موقع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا جو کاروباری معاملہ تھا وہ بہت زیادہ ڈاؤن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ چلو کچھ کسب معاش ہو جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کے ایک غلام میسرہ نام کے، وہ بھی ساتھ میں تھے، اور یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہے۔ یہاں پر اس 25 سال کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اسی روٹ سے، جس روٹ سے 12 سال کی عمر میں ابو طالب کے ساتھ گئے تھے شام، اسی روٹ سے جا رہے تھے، وہیں بصرہ اسی چرچ کے موقع پر پہنچے۔ تو یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 سال کی عمر میں بحیرہ ملا تھا، راہب، اب بحیرہ تو نہیں تھا، اس کے بجائے اس کا جانشین تھا نستورہ۔ اس نے اللہ کے رسول کو بالکل اسی طریقے سے دیکھ کر کے پہچان لیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیرہ نے پہچانا تھا۔ اور اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معجزانہ طور پر بہت ساری چیزیں ہوئی جن کو میسرہ نے دیکھا، حضرت خدیجہ کے غلام نے، کہ دھوپ، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے ہیں دھوپ کے اندر تو فرشتے آ کر آپ کو سایہ کرتے ہیں، اور دھوپ میں اللہ کے رسول چلتے ہیں تو 2 فرشتے آپ کے اوپر سایہ کر کے رکھتے ہیں۔ یہ چیز لوگ بھی دیکھتے تھے، لوگوں کو نظر آتی تھی ظاہری طور پر۔ اور اس تجارت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کی عادات شریفہ کی وجہ سے بہت زبردست منافع ہوا۔ پروفٹ جتنا ہوتا تھا اس سے 10 گنا 20 گنا زیادہ ہوا۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تجارت کر کے اور پروفٹ حضرت خدیجہ کے حوالے کیا ہے، تو پروفٹ دیکھ کر کے بہت خوش ہوئی، کیونکہ جو لوگ جاتے تھے وہ اتنے دیانتدار نہیں ہوتے تھے اور اتنا پروفٹ نہیں ہوتا تھا، اور یہ نبوت کی برکتیں تھیں۔ اور ان کے بارے میں میسرہ نے بھی بتایا کہ میں نے اس طریقے سے فرشتے دیکھے۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول واپس آ رہے تھے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی دیکھے اور اپنی سہیلیوں کو بھی دکھائے۔ بعد میں انہوں نے ورقہ بن نوفل، ان کا ذکر بعد میں بھی آئے گا، ابھی ان سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بے شک یہ آخری نبی ہے اور ان کو جو ہے بہت بڑی شان ملے گی۔ یہی معاملہ نستورہ نے بھی دیکھا تھا، جو میں نے بتایا نا بصرہ کے اس میں سفر میں ملا تھا نستورہ۔ اللہ کے رسول ایک درخت کے نیچے بیٹھے تو نستورہ یہ دیکھ کر کے آگے آ گیا، اور اس نے آ کر کے اللہ کے رسول سے کہا کہ خدا کی قسم اس درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی اور نہیں بیٹھا آج تک۔ تو آپ وہ آخری نبی ہے اور زمانہ بھی وہی چل رہا ہے۔ اس نے قسمیں کھائی اور لوگوں کو بتایا۔ بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ چیزیں دیکھی اور یہ معاملات دیکھے تو خود اپنی سہیلی کے ذریعے سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت خدیجہ اس سے پہلے 2 مرتبہ نکاح فرما چکی تھی، ایک شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، ایک نے طلاق دیتی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 40 سال تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ جب یہ رشتہ آیا ہے اس سے یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ لڑکی یا لڑکی والے اپنی بچی کا رشتہ بھیج سکتے ہیں۔ آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر یہ بہت زیادہ عیب سمجھا جاتا ہے، بیچارے لڑکی والے انتظار ہی کرتے کوئی رشتہ آئے تو ہم کریں، سامنے سے وہ رشتہ بھیجیں تو ان کو بڑا ذلیل سمجھا جاتا ہے، بڑا گرا ہوا سمجھا جاتا ہے۔ بہت غلط بات ہے میرے دوستوں۔
حضرت خدیجہ نے تو اپنا نکاح کا پیغام خود بھیجا. بہرحال حضرت خدیجہ کی جو والد تھے خویلد ان کا نام تھا، وہ بھی اس میں موجود نہیں تھے، ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اور اللہ کے رسول کا بھی والد کا بھی انتقال ہو چکا تھا. تو دونوں طرف سے چچاؤں نے، اللہ کے رسول کے چچا اور حضرت خدیجہ کے چچا، ان دونوں نے مل کر یہ نکاح کروایا اور 20 اونٹ مہر کے طے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح یہاں پر حضرت خدیجہ سے ہوا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، ویسے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی پاک دامن عورت تھی کہ ان کو طاہرہ کہا جاتا تھا. بھائی جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لیول ہے دنیاوی اعتبار سے، تو ان کے حرم میں جو خاتون آئے گی اس کا لیول بھی تو آس پاس ہونا چاہیے. درجہ نبوت بہت بڑی چیز ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں کوئی ایسی ویسی عورت تو آئی ہی نہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی بڑی غیر معمولی شہرت تھی عرب کے اندر اور مکے کے اندر. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر نکاح ہوا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا حضرت ابراہیم کے نام سے، یہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہوئے بس، اور باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 بچے یہ حضرت خدیجہ سے ہوئے. باقی کسی اور بیوی سے اللہ کے رسول کی کوئی اولاد نہیں ہے. حضرت حفصہ، حضرت سودا، حضرت زینب، حضرت عائشہ، کسی سے اللہ کے رسول کی اولاد نہیں ہے. ساری اولادیں حضرت خدیجہ سے. بس ایک بیٹا ابراہیم، وہ بھی 3 سال کی عمر میں فوت ہوئے، وہ حضرت ماریہ قبطیہ سے ہوئے. سب سے آخری نکاح جو ہے وہ غالباً اللہ کے رسول نے حضرت ماریہ قبطیہ سے ہی فرمایا تھا. اچھا جی، یہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹے پیدا ہوئے ان کا نام قاسم رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انہی کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا تھا. یہ اللہ کے رسول کا ایک اور لقب تھا، کنیت تھی، لقب تھا ابو القاسم. اس کے بعد 27 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 27 سال ہوئی ہے، اس موقع پر آپ کی سب سے بڑی بیٹی پیدا ہوئی حضرت زینب، اور ان کے بعد تیسرے نمبر پر جو بیٹی پیدا ہوئی ہے حضرت رقیہ، اور پھر چوتھے نمبر پر جو بیٹی پیدا ہوئی ہے وہ ہے حضرت ام کلثوم، اور 5ویں نمبر پر جو اولاد پیدا ہوئی ہے سب سے چھوٹی بیٹی پیاری فاطمہ لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہ جو سب سے بڑی بیٹی ہے حضرت زینب، ان کا نکاح بعد میں ایک شخص سے ہوا ہے، اور وہ بڑے زبردست شخص تھے. ان کا بھی میں آگے جا کر کے ذکر کروں گا. غالباً ان کا نام ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کے ایمان لانے کا قصہ بڑا دلچسپ ہے حضرت زینب کے ساتھ. بعد میں حضرت زینب پہلے ایمان لائی تھی، ہجرت کر کے مکہ چلی گئی تھی، یہ مدینہ چلی گئی تھی، یہ مکے میں رہ گئے تھے. وہ طبیعت خرابی کی وجہ سے بولنے میں دقت ہو رہی ہے، آپ لوگ نظر انداز فرمائیے گا. اچھا، 2 بیٹوں کا ذکر اور ملتا ہے، طاہر اور طیب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فاطمہ کے بعد جو چھٹے بیٹے پیدا ہوئے عبداللہ، ایک تو ان کا ذکر ملتا ہے جیسے کہ میں نے بتایا. سب سے پہلے بیٹے قاسم، دوسرے نمبر پر زینب، تیسرے نمبر پر رقیہ، چوتھے نمبر پر ام کلثوم، 5ویں نمبر پر حضرت فاطمہ الزہرا، اور چھٹے نمبر پر سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ. اور عبداللہ کے بعد 2 بیٹے اور جن کا ذکر ملتا ہے، طاہر اور طیب. تو یہاں پر بہت سے علماء کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے رسول کے 6 نہیں بلکہ 8 بچے تھے، جن میں سے 4 لڑکے اور 4 لڑکیاں تھیں. بعض علماء کہتے ہیں نہیں، بیٹے 2 ہی تھے، اور یہ طاہر اور طیب جو ہے یہ حضرت عبداللہ جو اللہ کے رسول کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے انہی کا لقب ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے عبداللہ، قاسم اور ابراہیم بہت چھوٹی عمر میں شیر خوارگی ہی کے اندر اس دنیا سے چلے گئے، اور زیادہ ان کی جو ہے عمر نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کی وہ جو ہے وہ ایک طریقے سے حکمت کہہ لیں یا کچھ مصلحت کہہ لیں. تو ان شانیہ کا ہوا الابتر، ابتر کہتے تھے مشرکین مکہ اللہ کے رسول کو کہ اس کی تو نسل ہی ختم ہو گئی. استغفر اللہ. عرب کے اندر تانے کے طور پر ایک بات کہی جاتی تھی، جس کی اولاد نہ ہو، بیٹا نہ ہو، نرینہ اولاد نہ ہو، اس کو کہتے تھے دب گٹا، ابتر، دب گٹا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، ان شانیہ کا ہوا الابتر، بے شک آپ کا جو دشمن ہے اس کی وہ بے اولاد ہے، اس کا نام لینے والا بھی نہیں چھوڑوں گا اس دنیا میں. تو آپ دیکھیں کہ آج دنیا کے اندر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، ولید، یہ ایک بھی نہیں ہے. عقبہ بن ابی معیط، یہ لوگ بچے. اور نہ آج عرب کے اندر، آپ دنیا کے اندر چلے جائیں، پوری دنیا میں یا عرب میں خاص طور سے چلے جائیں، لوگ فخر سے کہیں گے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے، ہم فاطمی النسل ہیں، ہم حضرت حسین کی اولاد میں سے، ہم حضرت علی کی اولاد میں سے. کوئی کہے گا ہم فلاں صحابی کی اولاد میں سے. لیکن اس پورے خطے کے اندر، عرب کے اندر آج کوئی یہ شخص نہیں کہے گا کہ یہ نسبت کرتا ہوں کہ میں ابو جہل کی اولاد میں سے ہوں، یا وہ نسبت کرتا ہوں فخر کے طور پر بھائی میں تو بڑے باپ کی اولاد ہوں. کس کی؟ ابو جہل کی. بڑے باپ کی اولاد ہوں کس کی؟ ابو لہب کی. ایسا کوئی نہیں ملے گا پوری دنیا کے اندر آپ کو. تو یہ ہوتا ہے ابتر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تانا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہ صرف جواب دیا بلکہ ان کی ہستیوں کو اس دنیا سے بالکل مٹا دیا، ان کو عبرت کا نشان بنا دیا، اور ان کا آج دنیا کے اندر کوئی نام لینے والا بھی موجود نہیں ہے. آج اپنی کلاس کو یہیں پر رکھتے ہیں، اسی پر بات کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل اس سے آگے کی جو بات ہے وہ کل کی کلاس میں اس سے آگے لے کر کے حاضر ہوں گا.
آپ تمام لوگوں سے دعا ہے، درخواست ہے کہ سب کے لیے دعا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔